یہ ایران سے آپ زاہدان کی حد سے گزریں، کہیں سبز قبر سبز گنبد نظر آئے، پوچھیں کسی ایرانی ڈرائیور سے تو یہی کہے گا کہ یا کسی سید کی قبر ہے یا کسی سید زادی کی قبر ہے۔ زاہدان سے لے کر اندلس تک یعنی سپین پرتگال تک تمام دنیا اسلام جہاں بستی تھی ان کے جنگلات سادات کی لاشوں سے پر ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک سید زادی کا پہلے تھوڑا سا عرض کر لوں۔ وہ ہے زہرا کی پوتی، زہرا کی پوتی، موسیٰ کاظم کی بیٹی، امام رضا کی بہن۔ جو لوگ تازہ زیارت کر کے آئے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور آپ کی زیارت کا کتنا ثواب ہے؟ سرکار نے بیان فرمایا میری زیارت کا ثواب بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ عرض کی حضور اگر آپ کی زیارت پر ہم نہ پہنچ سکیں، سرکار نے فرمایا اس کی متبادل میں آپ کو ایک زیارت بتاؤں۔ وہ کم کے بسنے والا بندہ تھا، حضور نے فرمایا ایک قبر کم میں بنے گی اور وہ میری بہن کی قبر ہوگی، اور جس نے میری بہن کی قبر کی زیارت کر لی میدان معاشر میں وہ میرا زوار ہو کر اٹھے گا۔ اس سید زادی کے اسلام پر بڑے حقوق ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا یہ کیسے مدینے سے آ گئی، کیسے سفر طے کیا۔ عمر بہت کم ہے، غالباً 15 سال کے قریب، بہت کم عمر۔ انہوں نے حضرت امام رضا سے پوچھا تھا آقا باپ چلے جائیں تو بڑے بھائی ان کی دستار کے وارث قائم مقام ہوتے ہیں، آپ جا رہے ہیں پھر میرا سہارا اگر کبھی ملنا چاہوں۔ سرکار نے فرمایا کبھی ملنے کا خیال ہو تو ایک مشہور بستی ہے ایران کی جس کا نام ہے قم، اس قم کے متعلق پوچھ لینا، قم والے صحیح نشاندہی کریں گے میں کہاں ہوں۔ معلوم ہوتا ہے قم پرانے زمانے سے آل محمد کے غلاموں کا مرکز تھا۔ جب قم سے کچھ فاصلے پر آئی، سواری نہیں تھی، ایک دائی ہے ایک آپ ہے۔ حالت یہ ہے جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں وہاں صرف پاؤں سے سفر نہیں ہوتا، کبھی پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے، وہاں ہاتھوں کا زور لگتا ہے، کہیں دانوں ٹیکنے پڑتے ہیں، کہیں ہموار زمین ہو تو پاؤں سے چلنا پڑتا ہے۔ حالت اس بی بی کی یہ تھی جب آخری پہاڑی سے اتری، جس پتھر سے قدم اٹھا کر اگلے پتھر پر رکھتی تھی، جب پیچھے دیکھتی تھی تو تمام خون کے لیکے، خون کی دھاریں نظر آتی تھیں۔ بیٹھ گئی ایک مقام پر جہاں ایک رستہ آیا چوراہا، فرماتی ہیں دائی میں تھک گئی ہوں، میں چلنے کے قابل نہیں، اسی رستے سے کوئی ایرانی گزرے اس سے پوچھ لینا کہ قم کہاں ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں قم کہاں ہے۔ یہ قم سے جہاں بی بی پوچھ رہی ہے یہاں سے قم 30 میل تھا۔ اچانک ایک ایرانی آیا، دائی نے بلا کر کہا ایرانی ہماری طرف دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، میرے ساتھ پردہ دار نبی زادی ہے، تجھ سے پوچھنا چاہتی ہے یہاں سے، پہلے تو بتاؤ امام رضا کو جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارا 8واں امام ہے۔
ہم لوگ سارے امام رضا کو امام مانتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو پردہ دار ہے اسی امام کی بہن ہے. تجھ سے سوال کرتی ہے امام کہاں ہے؟ اس نے بتایا یہاں سے 600 میل کا رستہ. یہ 600 میل کی خبر سن کر جگر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی. فرمایا اس سے پوچھو کم کہاں ہے؟ اس نے بتایا یہاں سے 30 میل. فرماتی ہیں کم تک پہنچ جاؤں گی، اس کے بعد مشکل. اس سے پوچھو کہ یہاں قریب کوئی شیعہ کی بستی ہے؟ آج میں نہیں چل سکتی، رات رہنا چاہتی ہوں. اس نے عرض کی یہاں ایک ساوا اس بستی کا نام ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے بسنے والے سارے شیعہ ہیں. فرماتی ہیں یہاں مجھے ایک حویلی خالی کرا دو، آج رات آرام کروں گی. ایک حویلی خالی ہوئی. بی بی نے اس رات وہاں آرام کیا، لیکن 1400 میل کی تھکی ہوئی. کیا نیند کرنا تھا. ساری رات ہائے رضا ہائے رضا کہہ کر روتی رہی. جب رات ڈھلی دائی کو جگایا. دائی جاگ گئی. فرمایا میری نبض پہ ہاتھ رکھ، مجھے بخار ہے، 1400 میل کا سفر کیا ہے، تھک گئی ہوں، اب تپ میں مبتلا ہوں. کل تک تو حوصلہ تھا کہ کم تک جاؤں گی، آج وہ حوصلہ پست ہو گیا ہے، نہیں جا سکتی. اذان کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی ادھر سے بندہ گزرے، ان سے پوچھنا ہے تو سارے شیعہ ہمارے اپنے، ان سے پوچھ لینا کوئی مزدور ہے جو ہماری اتنی مزدوری کرے، یہاں سے کم اطلاع دے کہ 8ویں امام کی بہن 1400 میل کا سفر کر کے تھک چکی ہے، چل نہیں سکتی. وہ کم والے آئیں گے مجھے لے جائیں گے. اجرکم اللہ. وہ کم والے آئیں گے مجھے لے جائیں گے. ایک مزدور آیا. بی بی نے فرمایا اس وقت میرے پاس مزدوری کا پیسہ نہیں، لیکن یہ وعدہ کرتی ہوں کہ بروز قیامت میری دادی زہرا تیری شفاعت کرے. صرف کم والوں کو اطلاع دینی ہے کہ شہزادی 1400 میل سفر کرنے کے بعد تھک چکی ہے، نہیں جا سکتی پیدل، مجھے لے جائیں. کہتا ہے کسے اطلاع دوں؟ فرماتی ہیں وہاں کا نام ور رئیس شیعہ موسیٰ ابن خزرج، اس کو کہہ دینا. اطلاع ہو گئی. موسیٰ نے کم میں اعلان کیا. وہاں سے عورتیں تیار ہوئیں، وہاں سے مرد تیار ہوئے. شام تک سارے پہنچ گئے. عورتیں اندر داخل ہوئیں. دیکھا معصومہ سید زادی بستر علالت پہ ہے. کوئی پاؤں چومتی ہے، کوئی ہاتھ چومتی ہے، کوئی پیشانی چومتی ہے، اور رو کر کہتی ہے ہائے بی بی تیرے 18 بھائی ہیں، اتنے دور و دراز کے سفر میں کاش تیرا بھائی تیرے ہمراہ ہوتا. بی بی نے فرمایا آباد رہو، ہمیں نانے کی امت نے اجاڑ دیا ہے. ایک تنہا اماری پہ بی بی سوار ہوئیں. موسیٰ ابن خضر نے فرمایا مردو دور ہو جاؤ، یہ ہے زہرا کی پوتی، اس کے معمل پر بھی کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے، نگاہ نہ پڑے. مرد دور ہو گئے. مستورات کا ارد گرد حالہ تھا. پہنچی کم. کم کی عورتیں چھت پر چڑھی. کم کی عورتیں، لیکن ہر بہن کی اپنی قسمت. حسین کی بہن شام میں پہنچی اور عورتیں چھتوں پہ چڑھی.
امام رضا کی بہن قم میں پہنچی اور عورتیں چھتوں پہ چڑھیں، لیکن بڑا فرق ہے، شام کی عورتوں کے ہاتھ میں پتھر تھے، قم کی مستورات کے ہاتھوں میں خاک شفا کی تسبیح تھی۔ 18 راتیں امام زادی نے قم میں گزاری۔ 19ویں رات تپ تیز ہوا، نبضیں خاموش ہونا شروع ہوئیں۔ رات کو معصومہ فرماتی ہیں دائی میں صبح کی نماز اٹھ کر نہیں پڑھ سکوں گی، میری طبیعت ختم ہو گئی، لیکن افسوس کہ بھائی رضا نہ مل سکا۔ اب میری سفر آخرت کو تیاری ہے، میں اشارے سے نماز پڑھوں گی، میرے اوپر چادر تان دینا، میرے ہاتھ پیر دراز کر لینا، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، اور دروازے پر جا کر آنے جانے والے موالیوں سے کہنا کوئی پوچھے اطلاع دے دینا غریب کی بہن مر گئی۔ موسیٰ ابن خضر جو گزرے، دائی کے چیخنے کی آواز نکلی، موسیٰ نے دستک دے کر